اب اس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بھی گزارا مشکل ہے۔ اس کے بعد ہمارا وہی کھیل دوبارہ شروع ہو گیا، اور میں اس کے چہرے کے گردن اور ہاتھ کو چھڑا رہی تھی کہ نشابہ نے آج پھر میرے بازو پر کچھ لکھنا شروع کر دیا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب بہت کوشش کے بعد بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور اسے میسج کیا، میں کیا نشابہ، کیا لکھ رہی ہو بازو پر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تم کل بھی لکھ رہی تھی۔ نشابہ بس چھوڑو، اب اس بات کو رہنے دو۔ میں نہیں، پہلے بتاؤ کیا لکھا تھا؟ نشابہ میں نے کل بہت لکھا تھا کہ بس کر دو جان اب میں، اور آج کیا لکھا تھا بتا بھی دو، کیوں ستا رہی ہو؟ نشابہ میں نے لکھا ہے مجھے خوش کرو۔ میں میری جان کھل کر بتاؤ نا، کیا کام کرنے کا کہہ رہی ہو؟ نشابہ تمہیں سب پتہ ہے مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، میرا بہت دل کر رہا ہے مگر میں کھل کر نہیں بتا سکتی، مجھے شرم آتی ہے، تم سمجھ جاؤ نا۔ میں نہیں بھائی، نام لے کر بتاؤ، مجھے ایسے سمجھ نہیں آ رہا۔ نشابہ تم بھی نا، میں اب بتا بھی دوں، جلدی کرو۔ نشابہ ارسلان میں چاہتی ہوں آج رات ہم بیوی شوہر والا سب کریں۔ میں پتہ بھی ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یا پھر ایسے ہی جو دل میں آیا کہہ دیا؟ نشابہ ہاں مجھے سب پتہ ہے، میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں چلو پھر ٹھیک ہے، ہم شادی کے بعد ہی کریں گے، اب خوش؟ نشابہ تو پھر ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ روز زبردستی نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھے مجبور کرو گے اس کے لیے۔ میں ہاں مجھے منظور ہے، میں نے سوچا کہ بعد میں اسی طریقے سے منا لوں گا، ابھی تو جان چھڑوا لوں، مجھے امی اور مشال کے اٹھ جانے کا خوف تھا۔ نشابہ نہیں، مجھے تمہاری بات پر بھروسہ نہیں ہے، پہلے تم قسم کھاؤ۔ میں تم تو پاگل ہو گئی ہو، ایسی باتوں پر بھی کوئی قسم کھاتا ہے؟ میں نے نہیں کھانی کوئی قسم۔ نشابہ اچھا تو پھر میں نے ابو کی قسم کھاتی ہوں کہ شادی کے بعد میں تمہیں خوش نہیں کروں گی۔ اب بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ نشابہ اپنے ابو سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ کبھی ان کے نام کی قسم نہیں توڑے گی، اور جو کہہ رہی ہے ضرور کرے گی۔ میں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم خود ہی سوچو، یہ موقع نہیں ہے، ہم پھنس جائیں گے۔ نصابہ مجھے کچھ سمجھ نہیں، پتہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب اگر کرنے کا پروگرام ہے تو مجھے الٹا لٹا لینا، ورنہ گڈ نائٹ۔ مجھے اس پر غصہ بھی بہت آ رہا تھا اور اس کے بچپنے اور ضد پر پیار بھی آ رہا تھا۔ میں نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور اسے گڈ نائٹ بول کر میں بھی سو گیا۔ صبح اٹھے تو سب کچھ نارمل تھا، نشابہ کا موڈ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے بعد کسی بھی عمل سے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ رات ناراضگی میں سوئی تھی۔ آج وہ میرے ساتھ بھی کھل کر باتیں کر رہی تھی جیسے، اور گھر والوں نے بھی نوٹ کیا۔ میں سمجھا کہ شاید اسے رات والی اپنی بچگانہ ضد کا اندازہ ہو گیا ہے اور وہ سب کچھ بھول گئی ہے۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا، وہی معمول رہا۔ اگلے دن نشابہ نے واپس جانا تھا تو میں آج کی رات کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ رات کو سب کے سونے کے بعد ہم نے پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ آج ہم اپنے پہلے کی نسبت زیادہ آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں کافی دیر تک نشابہ کے ساتھ کھیلتا رہا۔ میں بولا نشابہ تم بہت ضدی ہو، تو کہنے لگی ایسی ہی ہوں۔ اس کے بعد اس نے بھی میرے ساتھ پورا انصاف کیا، مجھے بہت خوش کیا، بہت پیار سے میرے ہاتھوں کو سہلا رہی ہو۔ ہم سو گئے۔ اگلے دن کیونکہ نشابہ کو اپنے گھر جانا تھا، اس لیے میں بھی جلدی ہی اٹھ گیا۔ اس سے جدائی کی وجہ سے میں بہت اداس ہو گیا تھا۔ میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر نشابہ بھی غمزدہ ہو گئی تھی، مگر کیا کر سکتے تھے، اس سے آخر اپنے گھر جانا تو تھا۔ اگر ایک دو دن کے بعد جاتی تو اس کے بعد بھی اداسی تو ہونی ہی تھی۔ اس نے جاتے وقت دوبارہ آنے اور ملنے کے وعدے کیے اور اپنے گھر چلی گئی۔ نشابہ کے جانے کے بعد تو میرا حال ہی عجیب ہو گیا تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر وہ 3 راتیں یاد آتی رہیں جو ہم دونوں نے انجوائے کرتے ہوئے گزاری تھی۔ نہ گھر کے اندر آرام تھا اور نہ ہی باہر سکون تھا۔ بالآخر میں باہر نکلا اور اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی اچھی اچھی گالیوں سے میرا استقبال کیا، کیونکہ پورے 3 دن میں گھر سے باہر نہیں نکلا تھا اور نہ ہی گیم پر گیا تھا اور نہ ہی کسی دوست سے ملاقات کی تھی۔ شام تک میں دوستوں کے ساتھ باہر ہی رہا۔
شام کو گھر واپس آیا، کھانا وغیرہ کھایا، پھر ٹی وی دیکھنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بچپنی سے کروٹیں بدلتا رہا، مجھے بار بار وہ گزرے ہوئے حسین لمحات یاد آتے رہے اور تڑپاتے رہے۔ آخر کار تھک ہار کر میں نے موبائل اٹھایا اور نشابہ کو میسیج لکھنے لگا، میں السلام علیکم میری جان۔ تھوڑی ہی دیر بعد نشابہ کا جواب آ گیا، نشابہ وعلیکم السلام۔ میرے دل کی دھڑکن، میں باتیں تو خوب بناتی ہوں اور واپس آ کر مجھے بھول ہی گئی ہو، نہ کوئی میسیج نہ کوئی کال۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر میرا کیا حال ہو گیا ہے؟ نشابہ ناراض ہو میرے جانو؟ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں؟ اسی لمحے مر نہ جاؤں گی؟ 3 دن کے بعد گھر آئی ہوں، ساری سیٹنگ وغیرہ کرنی پڑی، اس لیے ذرا مصروف تھی، بس ابھی تمہیں میسیج کرنے ہی والی تھی میں۔ نشابہ میری جان، سمجھ نہیں آ رہا تم کیسا جادو کر دیا ہے مجھ پر، تمہارے بغیر تو میرا دل بالکل بھی نہیں لگ رہا۔ سارا دن بوریت میں گزرا ہے اور اب رات کو بھی نیند کا نام و نشان نہیں۔ تم بہت یاد آ رہی ہو نشابہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں یہاں پر بہت خوش ہوں، میرا بھی یہی حال ہے، میرا دل تو چاہتا ہے اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ میں تو آ جاؤں نا، کس نے روکا ہے تمہیں؟ نشابہ اچھا جی، تو یہ بتاؤ اگر میں تمہارے پاس بھی آ جاتی تو میرے ساتھ کیا کرو گے؟ میں تم ایک بار آؤ تو صحیح، پھر میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو اس رات نہیں کیا تھا۔ نشابہ وہ کیا؟ اب نشابہ مستی میں آ رہی تھی اور میرے منہ سے کھلے الفاظ سننا چاہ رہی تھی۔ میں بھی کھل گیا اور کہا، میں تمہارے ساتھ میاں بیوی والا سب کروں گا۔ نشابہ بھول جاؤ، اب تو تمہیں کچھ بھی نہیں کرنے دوں گی، اس وقت موقع تو تھا تو کر لیتے سب، اب تو 10-12 سال خواب ہی دیکھتے رہنا تم، میں بڑھیا ہی خواب دکھانے والی، ایک بار میرے ساتھ آ جاؤ پھر دیکھنا کیسے سب کرتا۔ نشابہ میرے شہزادے، دیکھ لوں گی تم کو بھی کتنے پانی میں ہو، تم کسی صورت میں میرا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ میں پھر بھی یاد رکھنا میری شہزادی، اب مجھے بھی موقع ملا ہے، اچھی سے مشین چلاؤں گا۔ نشابہ چلا سکتے ہو تو چلا لینا، مجھے کیا؟ میں یاد رکھنا تم مجھے چیلنج کر رہی ہو، بہت پچھتاؤ گی۔ نشابہ دیکھ لیں گے کون پچھتاتا ہے۔ میں اچھا اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ نشابہ کیا مطلب، کیا ہوا؟ میں ادھر، یہ تمہارا راجکمار جی تو بہت اچھے ہونا نشابہ، میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے تو تم راجکماری نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، جب سے آئی ہو اس نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ جب بھی نہاتی ہوں یاد آتی ہے، یہ رونا شروع ہو جاتی ہے، رو رو کر بہت برا حال تھا۔ میں تو لے آؤ نا میرے پاس، میری بلبل کیوں رلا رہی ہو بیچاری کو؟ کچھ تو ترس کھاؤ ان بیچاروں پر۔ نشابہ میں نے کب منع کیا ہے؟ لے آؤ بارات اور لے جاؤ مجھے بھی۔ واہ، تمہیں کیوں لے جاؤں؟ میں تو بس اپنی راجکماری کو ہی لے کے جاؤں گا اور تم دیکھتی رہ جانا۔ نشابہ نا بابا، ایسا ظلم مت کرنا، مجھے بھی ساتھ ہی لے جانا، میں کبھی بھی تمہارے اور تمہاری راجکماری کے بیچ نہیں آؤں گی، اور تمہارا جو دل چاہے وہ کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچتے ہیں کچھ تمہارے بارے میں۔ اسی طرح کافی دیر ہم دونوں باتیں کرتے رہے، پھر ٹائم ہو گیا اور باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا موبائل پر نشابہ کے کافی میسیج آئے ہوئے تھے اور میرے جواب نہ دینے پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ رات کو مجھے جانے کب نیند آ گئی اور میں اس کے میسیج کا جواب ہی نہ دے سکا، اور اسی وقت مجھے رات کی وہ والی بات بھی یاد آ گئی، تو میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ میرے ایک بچپن کا دوست محسن، ہمیں بہت گہرے دوست تھے اور ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ وہ بہت چھوٹا ہے، میں نے کہا اب تو اٹھ گیا ہے نا، جلدی سے باہر آ، مجھے تو اس سے ضروری کام ہے۔ محسن نے جواب دیا، تو اپنے ضروری کام کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر رکھے، پہلے میں اپنا ضروری کام کر لوں، پھر 5 منٹ تک آتا ہوں۔ میں نے اسے کہا اوکے کہا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد محسن آ گیا اور آتے ہی بولا، کیا ہو گیا، پیچھے سیلاب آ رہا ہے، اتنی افراتفری میں آئے ہو؟ میں بولا ایسا سمجھ لو تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے اور کچھ معلومات چاہیے۔ محسن سیریس ہو گیا اور پوچھا، ہاں بول کیا بات ہے؟ دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔